حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے اور آپ کے آقا بنائے کائنات ہیں، یعنی اس پوری کائنات کو پیدا ہی اس لیے کیا کہ اللہ نے اپنے محبوب کو بنایا اور محبوب کے بھیجنے سے پہلے ہزاروں لاکھوں سال پہلے اس ساری کائنات کو سجایا، آسمان بنائے، چاند اور ستارے بنائے، سورج بنایا، سمندر بنایا، پہاڑ بنائے، عرش اور کرسی بنایا اور اس کائنات کو سجایا درختوں سے، پھولوں سے، پہاڑیوں سے، جھرنوں سے، اور زمین پر قسم کی ہزاروں لاکھوں جڑی بوٹیاں اور ہزاروں لاکھوں قسم کے پیڑ پودے اور پھل اور فروٹ پیدا کر دیے۔ یہ اپنے محبوب کو بلانے سے پہلے اس زمین پر اللہ نے یہ سب کچھ سجا دیا، لیکن اسی محبوب کو اللہ نے کیا فرمایا؟ حضور علیہ السلام جیسی ہستی کو اللہ نے فرمایا لولا ان ثبتناک لقد كدت تركن الیہم شیئا قلیلا، لولا ان ثبتناک لقد كدت تركن الیہم شیئا قلیلا، اے ہمارے محبوب اگر ہم آپ کو ثابت قدمی عطا نہ فرماتے، آپ کو طاقت و قوت عطا نہ فرماتے کفار اور مشرکین کے مقابلے میں، تو اسلام دشمنوں کے مقابلے میں، تو قریب تھا کہ آپ ثابت قدم نہ رہتے، آپ متزلزل ہو جاتے، گھبرا جاتے اور آپ تھوڑا سا ان مشرکوں کی جانب مائل ہو جاتے۔ دیکھا یہ اللہ نے اپنے محبوب کو فرمایا میرے اور آپ کس کھیت کی مولی اور کس کھیت کے گھاس اور پتھر کچھ بھی نہیں، ہماری آپ کی کوئی حیثیت نہیں، ہم عمل نہیں کرتے اور پھر سب سے بڑے مسلمان، عمل ہمارے پاس نہیں، دعویٰ سب سے بڑا۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے طائف پہنچے، طائف پہنچتے ہیں، وہاں کے اوباش آپ کے پیچھے لگ جاتے ہیں، آپ نے بارہا سنا ہے علماء سے، جو وہاں کے بڑے سردار تھے انہوں نے آپ کے ساتھ گستاخی کی، بات چیت صحیح طور سے نہیں کی اور آپ وہاں سے نکل گئے، اور جب نکلے تو انہوں نے اوباش اور گنڈوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا، اور وہ ایسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وہاں کی زمین کتنی سخت اور پتھریلی ہے، وہ لوگ اپنے ہاتھوں میں ایسا پتھر لیتے اور میرے اور آپ کا کی آقا کی پیڑھیوں پر اور آپ کے ٹخنوں پر اور آپ کے جوتوں پر اور آپ کی کمر پر اس طرح پھینکتے، یہاں تک کہ آپ لہو لعاب ہوئے، آپ کی جوتیوں میں خون جم گیا۔ اب انسان ہی تو تھے، کوئی لوہے کے تو آدمی نہیں تھے، کوئی پتھر کے تو نہیں تھے، ان کے دل میں بھی ہماری ہی طرح تھا، لیکن اللہ نے ان کو ہمت عطا فرمائی۔ آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے لیے ہلاکت میں نہ ڈالیں کہ ان لوگوں کی وجہ سے آپ ہلاک ہو جائیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ نصیحت کیجئے، نصیحت قبول کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، اور نہیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی پکڑ فرما لے۔ تو معلوم ہوا کہ نصیحت کرنا اور نصیحت سننا اسی وقت فائدہ مند ہوتا ہے